FATF کے اجلاس کا پہلا دن ہے اور میرے جیسے جو خوش گمان لوگ ہیں ان کی چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ پاکستان اس دفعہ گرے لسٹ سے نکل جائے گا، جبکہ امریکہ سے کوئی خبریں آئی ہیں کہ وہاں پہ کچھ تھنک ٹینک نے سجیسٹ کیا ہے کہ اگر پاکستان گرے لسٹ سے نکلا تو یہ ٹیررسٹ فنانسنگ جو ہے اس کا سیلیبریشن کا دن ہوگا۔ آج جو ہے وہ FATF کے حوالے سے جو اجلاس ہے اس میں دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کھل کھلا کے جو انڈین میڈیا ہے، جو ان کا سوشل میڈیا ہے، جو ان کی مشینری ہے، جو ان کے لابیسٹ ہیں امریکہ کے اندر چاہے بیٹھے ہیں چاہے برطانیہ جہاں جہاں بیٹھے ہیں، وہ کھل کھلا کے جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور بہت ایکٹیو ہیں کل سے، اور امریکہ کے اندر بھی جہاں جہاں ان کا اثر رسوخ ہے، جیسا کہ آپ نے کہا ایک تھنک ٹینک نے کہا ہے۔ تو اب جو انسرجنسی ہے اس کے چھوٹے موٹی کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں بلوچستان کے اندر وہ علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ ان کو انڈیا نے امبریلا دیا ہوا ہے، ان کا آپس میں اتحاد کرایا گیا، ان کو فائنانس کیا گیا، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک نظر ادھر بھی جو ہے وہ جانی چاہیے عالمی برادری کی۔ صرف پاکستان کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ اڑے رہنا یہ کوئی مناسب طریقہ کار نہیں ہے۔ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ امریکہ سمیت جو طاقتور ممالک ہیں وہ آپ کو اس میں سے نکالنا چاہتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں۔ خالد صاحب وقت کم رہ گیا، لیکن آپ تو ظاہر ہے کہ ہمارے رہنما ہیں، گرو ہیں، آپ سے تو پوچھے بغیر سر یہ جو انٹرنیشنل فورمز میں ہوتا ہے یہ نارملی پولیٹیکلی ڈریون ہوتا ہے اور ایجنڈا سیٹنگ ہوتی ہے، اور ہمیں بلیک لسٹ میں دھکیلنے یا گرے میں رکھنے کا سب سے بڑا جو علم بردار ہے وہ انڈیا ہے، اور ہمارا دوست چائنا جو ہے وہ ہمیں بچاتا رہتا ہے اس طرح کے موقعوں کے اوپر۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس طرح؟ ہم نے قانون سازی کی ہے، ہم نے بہت ساری چیزیں قانون کے اندر شامل کی ہیں، پھر فوج نے اپنا اکاؤنٹ پیش کر دیا کہ انہوں نے اینٹی ٹیررزم کا کیا کیا ہے، لیکن وفاقی حکومت نے بھی کافی زیادہ اقدامات دیے ہیں۔ ایسی صورت میں میرا تو دل یہی کہتا ہے کہ اس دفعہ ہمیں نکل جانا چاہیے گرے لسٹ میں سے۔ رضی صاحب یہ ممتاز بھٹی صاحب نے بہت تفصیلات بتا دی ہیں سارے معاملے کی۔ میں اس میں دو تین صرف باتیں کرنا چاہوں گا کہ پاکستان اپنے آپ کو سرخ رو کرنے کے لیے تقریباً حد سے نکل گیا ہے، اس حد تک حد سے نکل گیا ہے کہ وہ جماعتیں جو اچھے کام بھی کر رہی تھیں اور شاید ہو سکتا ہے کچھ مشکوک معاملات بھی ہوں، وہ تمام کی تمام جماعتیں ہم نے بین کر دی ہیں دنیا کو خوش کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہم نے پورے کا پورا اپنا جو بینکنگ کلچر ہے اس کو بدل ڈالا ہے۔ کسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا بینک پہ جانا، کچھ رقم ادھر سے ادھر بھیجنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب تو مکمل آپ کو جواب دہی کرنی پڑتی ہے، بتانا پڑتا ہے پیسہ کہاں سے آیا، کس طرح بنا اور پھر آپ کیوں بھیج رہے ہیں، یہ ساری باتیں تو یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے تاکہ وہ 27 میں سے وہ جو 6 شرائط ہیں ان کو ہم ان پہ پورے اتر سکے۔ اور میرٹ پہ میں اتفاق کرتا ہوں بھٹی صاحب کی گفتگو سن کے کہ ہمیں میرٹ پہ بات ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس میں سرخ رو ہوں گے، لیکن میں ساتھ ہی یہ میں چاہ رہا ہوں کہ میری پیشگوئی غلط ثابت ہو کہ یہ معاملہ میرٹ پہ نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ جو ہے وہ دنیا کے جو بڑے ہیں ان کی ثوابدید اور ان کی مرضی سے ہوگا، اور دنیا میں اس وقت سب سے بڑا جو ہے اس وقت امریکہ، ان کے صدر جو ہیں حال ہی میں وارد ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی حلف برداری وغیرہ کی ہے۔ ابھی ان کے ہمارے ساتھ معاملات جو ہیں کوئی طے نہیں ہوئے ہر قسم کے ان کی طرف سے بیان آ رہے ہیں، کچھ حوصلہ افزا بیان ہوتے ہیں، کچھ کشمیر میں خوش کرنے والی بات ہوتی ہے، کبھی پھر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی پاکستان سے ہم نے معاملہ طے کرنے ہیں۔ تو یہ ساری باتوں کو میں پیش نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ معاملہ میرٹ پہ نہیں ہوگا، یہ معاملہ سیاسی طور پہ ہوگا، اور ابھی سیاسی طور پہ جس طرح آپ اپنے ڈسکے کے الیکشن کی بات کر رہے تھے کہ ابھی سیاسی طور پہ دھند چھائی ہوئی ہے، ابھی مسئلہ صاف نہیں ہے، فضا صاف نہیں ہے۔ یہ معاملات آہستہ آہستہ پاکستان، امریکہ اور اس طرح کی قوتوں کے درمیان جب طے ہوں گے تو پھر ہمیں تسلی ہو سکتی ہے کہ ہم اس گرے لسٹ میں سے نکلیں گے۔ فی الحال وہ جو پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم جی کم از کم بلیک لسٹ میں نہیں جائیں گے، وہ بھی بات درست ہے۔ اسلام بھٹی صاحب، بھجن یہ ہم نے بڑی ساری وہ کام بھی کر لیے ہیں،
اور لیکن ایک معاملہ ہے، اگر ہم گرے لسٹ میں گئے تو پھر جو وہ ایگزمپشن ہمیں ملی ہے نا کہ جہاں سے مرضی جتنے مرضی پیسے لے آئیں، پراپرٹی میں انویسٹ کرنے آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ بھی انڈر تھریٹ آ جائے گی ارسلان بھٹی صاحب. اور آپ کو پتا ہے کہ پراپرٹی پہ کن کا شوق ہے اور کن کا انٹرسٹ ہے، اس لیے میں زیادہ پر امید ہوں کہ ہم گرے لسٹ میں سے نکل جائیں گے. ایسا اللہ کرے کہ ہم نکل جائیں، لیکن بظاہر جو حالات ہیں اور جو آج کی میٹنگ ابھی وہاں پہ چل رہی تھی، تھوڑی سی شروع ہوئی ہے ابھی تو ہم نے دیکھی، میں نے اس میں سے ایک بندہ وہاں پہ میرے کو جاننے والے ان کے تھرو میری واٹس ایپ پہ ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کو بدستور گرے لسٹ میں رکھا جائے گا کچھ عرصہ اور، چونکہ ابھی جو وہ اپنے جو کچھ کیے اس میں جو 7 چیزیں رہ گئیں 27 میں سے یا 6 رہ گئیں، اس میں جو خاص طور پر جو باہر سے جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے یا ہوئی ہے یا کی گئی ہے، اس کے اوپر ابھی تک اعتراضات ان کے قائم ہیں. FATF کے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ان کے جو بندے ہیں، چونکہ دیکھیں وہاں پہ انڈین لابی بہت زیادہ متحرک ہے. پاکستان تو ہم اپوزیشن پہ ہی رہ گئے نا، آگے سے تو ہم جا ہی نہیں سکے، سندھ سے آگے سمندر آ گیا تو وہ پانی آ گیا تو ہم ڈر کے مارے پیچھے آگے، ہم آگے گئے ہی نہیں. معاملہ یہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ اپنی لابی کو بہتر کرنا چاہیے تھا. اب چائنا ہماری جنگ لڑ رہا ہے بیچارہ، وہ ہمارا دوست ہے ہمارا بھائی ہے، لیکن وہ لڑی جا رہا ہے. ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ شاباش شیرا لڑ لے. وہ بھی شیر ہے رئیس صاحب، وہ تھک تو جائے گا کچھ عرصے کے بعد، وہ کر رہا ہے ہماری مدد.